السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے ہار چکا ہے اور وہ بھی برے طریقے سے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 191 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی 2 وکٹیں 155 رنز پہ گر چکی تھی اور اس کے بعد ان پہ لائن لگ چکا تھا اور پوری ٹیم 191 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ تو ناقص کارکردگی ایک بار پھر پاکستان کے بیٹسمینوں کی طرف سے۔ صرف رضوان 49 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور بابر اعظم نے 50 رن بنائے۔ باقی سارے پلیئروں نے جو اچھی کارکردگی نہیں دکھائی اور پاکستان نے یہ 191 رنز 42.5 اوورز میں بنائے۔ تقریباً 43 اوور انہوں نے کھیلے، پورے 50 اوور بھی انہوں نے نہیں کھیلے اور انڈیا نے 3 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی 30.5 اوور یعنی 31 اوور سمجھ لے کہ 31 اوور میں انڈیا نے سکور بآسانی سے 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ تو ایک بار پھر پاکستان کی بیٹنگ کی کارکردگی مایوس کن رہی اور بالنگ کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کی بالنگ اٹیک ورلڈ کپ سے پہلے فیورٹ مانی جا رہی تھی کہ پاکستان کی بالنگ لائن بہت اچھی ہے، لیکن ان کے بھی بالنگ میں کچھ خاص مزہ نہیں ہے اور پاکستان کے اسپنر میں بھی بالکل مزہ نہیں ہے۔ وہ بالنگ نہیں ہے جو دوسرے ٹیموں کے پاس اسپنر ہوتے ہیں، اور نہ پاکستان کی مڈل آرڈر چل رہی ہے اور نہ پاکستان کے اوپنر چل رہے ہیں۔ تو ان کو غور سے سوچنا چاہیے اور ہم تو یہ سوچ رہے کہ یہ انڈیا پاکستان کو 7 ورلڈ کپ میں ہرا چکا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک انڈیا سے ایک میچ بھی ورلڈ کپ میں نہیں جیتا 50 اوور کے ورلڈ کپ میچز میں، اور یہ 8واں میچ تھا اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پاکستان جیت جائے گا، لیکن اس میں بھی پاکستان نے ناقص کارکردگی دکھائی اور 8 لگاتار ورلڈ کپ میں انڈیا نے پاکستان کو ہرایا۔ پاکستان نے ابھی تک انڈیا کو 8 ورلڈ کپ میں ایک میچ میں بھی نہیں ہرایا۔ ہماری یہ امید تھی کہ پاکستان اس دفعہ ہرائے گا، لیکن اس دفعہ مایوس کن کارکردگی پاکستان کی ٹیم کی طرف سے۔ ابھی پاکستان کے 6 میچز باقی ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کی اوپننگ عبداللہ شفیق کے ساتھ کسی اور کو بھیجنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور پاکستان کے مڈل آرڈر میں کچھ چینجنگ کرنی چاہیے، یا پاکستان کے پاس اسپنر ایک اسامہ میر اسپنر ہیں، وہ بھی اتنا خاص نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو ٹیم میں لیا ہوا ہے، لیکن اس کو موقع دینا چاہیے حسن علی کی جگہ پہ یا نہیں۔ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن خفا اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر انڈیا سے ہار چکا ہے، لیکن چلو نیکسٹ ٹائم بیسٹ ٹائم، آگے کیا دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ میچ فکس تھا یا فکس نہیں تھا، کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، کیونکہ 155 میں 2 آؤٹ تھے اور 191 پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ تو بہت ڈاؤٹ کی بات ہے کہ انڈیا جیسی بالنگ جس کو آپ جو ہے نا 3rd کلاس بالنگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی ٹیم سے بہتر انہوں نے بالنگ کی، اور انڈیا کی ٹیم تو ویسے بھی بیلنس کی ٹیم ہے بیٹنگ میں۔ تو جو بالنگ ہماری اچھی تھی تو انہوں نے فلاپ کارکردگی دکھائی، اور جو انڈیا کی بالنگ آپ اس کو فلاپ سمجھتے ہیں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی اور ایک دفعہ پاکستان کو پھر ہرایا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میچ فکس تھا یا فکس نہیں تھا۔ ماضی میں جتنے میچ ہوئے تھے وہ بھی فکس تھے یا فکس نہیں تھے، یہ اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کرکٹ بورڈ کو اچھا اس طرح ایکشن لینا چاہیے کہ ان کی انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، چاہے یہ ہمارا کرکٹ بورڈ اس میں ملوث ہے یا ہمارے کوچز اس میں ملوث ہے یا ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے کرکٹ کی، یہ ہماری جو وہاں پہ یہ ذکا اشرف یہ کرکٹ چیئرمین ہے، وہ اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے میچ فکس کرایا تھا، فکس نہیں کرایا تھا، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن ان پہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، الزام نہیں لگا سکتے انہوں نے فکس کیا تھا۔ لیکن لگتا تو اس طرح ہے کہ 155 پہ 2 آؤٹ تھے اور 191 پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی، تو بہت ڈاؤٹ کی بات ہے۔